عثمان ہارونی، عثمان ہارونی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی طریقت اور شریعت کے علوم میں امام العصر تھے اور اپنے وقت کے قطب الاقطاب مانے جاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام عثمان اور کنیت ابو النور تھی اور لقب شیخ الاسلام تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ ہارون نیشاپور کے رہنے والے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ہارونی لکھا جاتا ہے۔ بعض حضرات آپ کے نام کو ہارونی کہتے ہیں، جو آپ کے نام کا غلط تلفظ ہے۔ ہارون کے واو کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس لفظ کو ہارونی یعنی را پر پیش اور واو پر جزم پڑھنا غلط ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اکثر مورخین کے نزدیک 500 ہجری بمطابق 1107 عیسوی کو قصبہ ہارون یا ہرون خراسان میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے۔ وہاں مشاہیر علماء و فضلاء کی سرپرستی میں علوم و فنون حاصل کیے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، آپ کا خاندان چونکہ عمدہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم دوست تھا، والد ماجد بھی جید عالم تھے، اس لیے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی علم کی طرف راغب ہو گئے اور والد ماجد کی بارگاہ میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن شریف حفظ کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اس زمانے کے علمی و فنی مرکز نیشاپور کا رخ کیا اور وقت کے علماء و فضلاء سے اکتساب علم کر کے جملہ علوم مرویہ میں دسترس حاصل کی۔ جلد ہی آپ کا شمار وقت کے علماء و فضلاء میں ہونے لگا۔ ظاہری علوم کی تکمیل اس مرد باصفا کی آخری منزل نہ تھی، اس لیے علوم باطنیہ کی تحصیل کا عزم مصمم کیا۔ اللہ نے آپ کی پرخلوص ارادے کی بدولت امام الاولیاء قطب الاقطاب سرتاج سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ خواجہ محمد شریف زندنی کی خانقاہ معلیٰ میں پہنچا دیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منازل طے کرنے لگے۔ عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ و مکاشفہ نے جب کندن بنا دیا تو نگاہ مرشد نے منصب خلافت کے لیے منتخب فرما لیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اسی طرح خواجہ مودود چشتی سے بھی فیض یاب ہوئے۔ جس دن عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کو خرقہ خلافت ملا تو آپ کے پیر و مرشد شریف زندنی نے کلاه 4 ترکی بھی آپ کے سر پر رکھا اور فرمایا، اس 4 ترکی کلاه سے مراد 4 چیزوں کو ترک کر دینا ہے: ترک دنیا، ترک عقبہ یعنی اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی مقصود نہ ہونا، ترک کھانا پینا، اس سے مراد کم کھانا اور کم سونا ہے، ترک خواہش نفس یعنی جو کچھ نفس کہے اس کے خلاف کیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی معیت میں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں دریا آ گیا۔ آپ نے مجھ سے آنکھیں بند کرنے کو کہا، میں نے آپ کی حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا ہم دونوں دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہیں۔ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ 5 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا بیٹا عرصہ 40 سال سے لاپتہ ہے، معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کی بازیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے مراقبے کے بعد حاضرین سے مل کر اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا کہ سائل کا لڑکا واپس آ جائے۔ سب نے تعمیل کی۔ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم جاؤ، امید ہے لڑکا گھر پہنچ گیا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سائل خوشی خوشی لڑکے کو ساتھ لیے پھر حاضر ہوا۔ آپ نے لڑکے سے گمشدگی کے بارے میں تفصیلات دریافت کی تو اس نے بتایا کہ مجھے جنات نے دریائے محیط کے ایک جزیرے میں طوق اور بیڑیاں پہنا کر قید کر رکھا تھا۔ آج آپ سے ملتا جلتا ایک شخص آیا جسے دیکھتے ہی میری سب زنجیریں کٹ گئیں اور اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر میرے گھر پہنچا دیا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم رہا کرتا تھا جو فوت ہو گیا تو میں بھی اس کے جنازے کے ساتھ گیا۔ لوگ تدفین کے بعد واپس آ گئے مگر میں وہیں ٹھہر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتوں نے اسے عذاب دینا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنا مرید ہونے کی بنا پر فرشتوں سے عذاب روکنے کو کہا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ دراصل اسے آپ سے ہی مخالفت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواہ کچھ بھی ہو آخر اسے مجھ سے نسبت تو ہے، اگر میرے دامن سے وابستہ شخص پر عذاب ہو تو مجھے شرم آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ بخش دیے اور عذاب سے بھی نجات دی۔ منقول ہے کہ ایک روز آپ کا ایک خادم اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر آیا کہ اس نے باوجود ہمارے منع کرنے کے اپنا مکان اتنا اونچا کروا لیا ہے کہ خادم کے گھر کی بے پردگی ناگزیر تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا اسے معلوم نہیں کہ تم میرے خادموں میں سے ہو؟ عرض کیا وہ اس رشتے سے باخوبی آگاہ ہے۔ آپ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ بالا خانے سے گرا کیوں نہیں اور اس کی گردن کیوں نہیں ٹوٹی؟ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بالا خانے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ دوران سفر ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں آتش پرستوں کی بستی تھی۔ وہاں ایک آتش کدا تھا جس کی آگ کسی دن بھی سرد نہیں ہوتی تھی۔ عثمان ہارونی نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ خدا کی پرستش کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں آگ کو بڑا مانا گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کو آگ میں ڈال سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آگ کا کام جلانا ہے، یہ کس کی مجال ہے کہ اس کے قریب بھی جائے؟ یہ بات سن کر عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچہ جو ایک آتش پرست کی گود میں تھا لیا اور بچے سمیت آگ میں کود گئے اور 4 گھنٹے بعد باہر آئے تو آپ کا خرقہ آگ سے جلا اور نہ ہی بچے پر کوئی آگ کا اثر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مسلمان ہو گئے اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ان کے سردار کا نام عبداللہ اور اس چھوٹے بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ قطب الاقطاب ناصر الاسلام عارف اسرار رحمانی واصل ذات باری محبوب صاحب لامکانی شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، آپ کا شمار اکابرین امت اور کبار اولیاء کرام و مشائخ اعظام میں ہوتا ہے۔ علوم ظاہریہ و علوم باطنیہ، شریعت و طریقت، تصوف و معرفت میں مجمع البحرین تھے۔ تاریخ مشائخ چشت میں ہے در علم شریعت و طریقت و حقیقت علم بود، یعنی طریقت اور شریعت کے علوم میں امام العصر تھے۔ انہیں خواجہ حاجی شریف زندنی سے خرقہ خلافت حاصل ہوا، جبکہ خواجہ مودود چشتی سے بھی فیضیاب ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے 4 خلفاء تھے: خواجہ معین الدین چشتی سنجری، خواجہ نجم الدین صغرا، شیخ سعد گنگوہی، خواجہ محمد ترک رحمت اللہ علیہم۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا وصال 5 شوال 617 ہجری کو ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 91 سال تھی۔ آخری وقت میں مکہ مکرمہ چلے گئے اور جنت المعلا کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 32 سال رہے، 20 سال کی عمر میں آئے اور 52 سال کی عمر میں خلافت سے نوازے گئے۔ ان ایام میں آپ کے مرشد نے جو ملفوظات فرمائے انہیں انیس الارواح کے نام سے تحریر کیا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔